نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، سیرت النبی کے کورس کا آج کا ہمارا یہ درس نمبر 7 ہے۔ کل کے درس میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اسلام قبول کیے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو کفار مکہ اور مشرکین کو اور زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، تو ان لوگوں نے بیٹھ کر پھر ایک مشورہ کیا، جس مشورے کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، جیسے عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور شیبہ، اور نہ جانے الگ الگ جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر شریک ہوئے، اور شریک ہو کر یہ طے کیا کہ اب براہ راست آپ سے بات کی جائے، اور آپ سے بات کرنے کے لیے سب نے مل کر عتبہ بن ربیعہ کو طے کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ چنانچہ سب مل کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عتبہ بن ربیعہ آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ کے حسب نسب میں، آپ کے حسیب و نصیب کے اعلیٰ ترین ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ آپ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں، حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین ہیں، آپ ہم میں بہت ہی عزت والے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو، ان کی مذمت کرتے ہو، اور ہمارے آبا و اجداد کو احمق اور بے وقوف کہتے ہو، یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، لہذا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ عتبہ نے کہا کہ آپ ان باتوں کے ذریعے سے کیا مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مال و دولت کے خواہش مند ہیں تو ہم سب مل کر آپ کے لیے اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ پورے جزیرۃ العرب میں آپ کا کوئی ثانی اور آپ کا مقابلہ مال و دولت میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم جس سے آپ کہیں، جتنی عورتوں سے چاہے ہم آپ کا نکاح کروائیں گے، ہم آپ کی شادی کروائیں گے۔ اور اگر آپ اس کام سے حکومت چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا، اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کر اس سے کہا کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میری بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی سے نکاح کی مجھے ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری سرداری چاہیے، میں تو بس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، میں اس کتاب کی باتیں تمہیں سناتا ہوں، خیر خواہانہ طور پر، نصیحت کے طور پر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اس کے ثواب کی تمہیں امید دلاتا ہوں، اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اگر تم میری بات کو مان لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے
تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود ایک دن تمہارے اور میرے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی، جس کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں: حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ پوری لمبی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت کرتے جاتے جب ایک آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو عتبہ پریشان ہو گیا اور اللہ کے نبی کو قسم دے کر کہا کہ آپ رک جائیں، اس لیے کہ عتبہ کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں جس طرح قوم عاد قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا اسی وقت مجھ پر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ بات سن کر وہاں سے اٹھ کر عتبہ چلے آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ واللہ محمد ایسا کلام پیش کرتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں، نہ وہ سحر ہے اور نہ ہی وہ شعر ہے اور نہ ہی وہ کہانت ہے، تو تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ محترم سامعین، پھر اس کے بعد مختلف طریقے سے کفار مکہ اور مشرکین نے مل کر اللہ کے نبی کی دعوت کو، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کو طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ قرآن ان الزامات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ الزامات اس لیے لگائے جاتے تھے، جھوٹ کا الزام لگایا جاتا، اور الزام لگانے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ یہ لوگ کفار مکہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا یقیناً آپ مجنون ہیں۔ اور کبھی آپ کو ساحر اور کذاب کہا گیا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ ان کفار کو عجب لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور ساحر ہیں۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے تو بہت ترچھی نگاہوں سے، انتقامانہ نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قلم کے اندر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم کو یہ اکھاڑ پھینک دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمزور صحابہ کے ساتھ مل کر جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو یہ آ کر تانا دیتے تھے اور کہتے تھے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان سے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے احسان کیا ہے۔ تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے تھے کہ یہ کہتے قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ پہلے کی گزری ہوئی لوگوں کی باتیں، من گھڑت باتیں ہیں جس کو محمد نے لکھوا لیا ہے اور صبح و شام وہ تمہارے پاس پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی کہتے ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یا ایسی باتیں ہیں جس کو محمد خود گھڑ لیا ہے اور اس کو گھڑنے کے لیے دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے انما یعلمہ بشر، کہ کسی بشر نے ان کو سکھایا ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تانا دیتے تھے، آپ کی ذات پر وہ حملہ کرتے تھے اور کہتے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ حملہ کرتے تھے۔
اور کبھی یوں کرتے تھے کہ سوداگری کا معاملہ کر لیتے، لین دین کا معاملہ کرتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ کفر اور شرک اور اسلام ایک کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو جائے، کہ کوئی درمیان والا راستہ اختیار کیا جائے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، یا پھر ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ایک سال آپ ہماری معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کیا کریں گے. جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت پر اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے شکوک و شبہات، الزامات لگائے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ دعوت کی محنت میں اور اللہ کے بندوں کو اور کفار کو اور اسلام کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. ہر طرح کی تکلیف برداشت کر لی، لیکن اللہ کے دین پر آنچ نہ آنے دی. یہاں تک کہ یہاں آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں تک کہ انہوں نے قربانی دی، اپنے بیویوں کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ کل انشاءاللہ آگے کی باتیں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ مسلسل اللہ کے نبی کی وفات تک کا تذکرہ مختصر خلاصہ کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، ہم سب کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں.